قرآن مجید پر نظر دوڑائیں اور عقل سلیم سے کام لیں تو انسان کا اصل جوہر تفکر ہے، سوچ بچار۔ یہ ایک وصف ہے جس کی وجہ سے یہ دوسرے حیوانات سے الگ ہے۔ دوسرے حیوانات نے علم میں کوئی ترقی نہیں کی، آدم علیہ السلام کے زمانے میں جہاں تھے وہیں ہیں، مگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے نطق عطا فرمایا۔ فلسفی لوگوں نے جو انسان کی تعریف کی، حیوان الناطق، ایک ایسا زندہ وجود جو ناطق ہے۔ ناطق نطق نہیں بولنے والا، کئی گنگے ہوتے ہیں، وہ نہیں، نطق ادراک، یہ اپنی معلومات کو ترتیب دے کر، سن کر، دیکھ کر، پھر ان چیزوں کو اس طرح ترتیب دیتا کہ اس سے آگے مجہولات کا علم حاصل کرتا، آگے سے آگے نا نئی نئی چیزیں دریافت کرتا جاتا ہے۔ اسی لیے اس نے پریس کھولے، کتابیں لکھی، میڈیا بنائے، آگے سے آگے یہ ترقی کرتا ہے علم میں۔ ادراک جو ہے یہ اس کا خاص وصف ہے، اس لیے اس کو حیوان ناطق، ایک ایسا زندہ وجود جو کچھ چیزیں سن کر، دیکھ کر، پھر ان کو اس طرح جوڑتا ہے کہ اس سے آگے نتیجے نکالتا چلا جاتا اور علم میں ارتقاء ہوتا۔ تو اس لیے قرآن پاک میں اور حدیث رسول علیہ السلام میں اور نیک لوگوں نے اپنی کتابوں میں سب سے زیادہ زور جس بات پر دیا وہ تفکر ہے، سوچنا شروع کر دینا تو انشاءاللہ پھر روشنی ہوتی جاتی ہے، جس کا ذکر حکیم صاحب فرما رہے تھے، قلب، دل، وہ یہی بات ہے، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ کئی لوگوں کی آنکھیں بالکل روشن ہیں، زمین آسمان ماپ رہے ہیں، وہ بہت ترقی یافتہ، مگر دل اندھے، دل میں روشنی نہیں ہے، انہیں وہ بصیرت حاصل نہیں، انہیں کی شکایت اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، دل اندھے، سب کچھ دیکھتے ہیں مگر یہ سوچتے ہی نہیں کہ ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کس نے بھیجا ہمیں، کدھر جائیں گے، یہ انہوں نے کبھی نہیں سوچا۔ سارے علم و فضل کے باوجود اس بارے میں فلسفی گشتی و آگاہ نیستی، جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تو فلسفی ہو گیا، دانشور، مگر یہ نہیں پتہ چلا خود کو جاؤ از کو جاؤ کی، کہ کہاں ہے تو، کہاں سے آیا اور کون ہے، اپنا نہیں پتہ چلا۔ مین دی ان نون، بڑے بڑے یورپ کے فلاسفر بھی لکھ رہا ہے کہ سب سے زیادہ چیز جو مجہول ہے، جس کو انسان نہیں جانتا، وہ خود اپنا آپ۔ یہ نہیں ان علموں نے اسے سکھایا کہ اپنے بارے میں سوچے، اسی لیے تفکر ساعۃ خیر من احیاء لیلہ، یہاں تک روایتوں میں اور نیک لوگوں نے بیان فرمایا کہ ایک گھڑی آدمی سوچ بچار کرے نا، علیحدہ بیٹھ کر ذرا اپنے دل کو متوجہ کرے، سوچے، تو یہ ساری رات نفل پڑھنے سے بہتر ہے، ساری رات جاگتا رہے اور نوافل پڑھتا رہے، اس سے بہتر ہے کہ وہ ایک گھڑی بیٹھ کر سوچے۔ امام علی رضا علیہ السلام کے بارے میں آتا، لوگوں نے کہا کہ امام یہ کیا بات ہے تفکر، فرمایا لیس العبادۃ کثرۃ الصلاۃ والصوم، یہ عبادت نہیں ہے کہ آدمی زیادہ نفل پڑھتا رہے اور نمازیں پڑھے، روزے رکھے، یہ نہیں۔ اسی کو جو لوگ عبادت سمجھتے ہیں وہ ساری عمر کرنے کے بعد انہیں کوئی نور حاصل نہیں ہوتا، دین کے بارے میں کوئی بصیرت، کوئی معرفت حاصل نہیں ہوتی، رسم کے پجاری ہوتی۔ انما العبادہ التفکر فی امر اللہ عز و جل، اصل بات جو ہے نا حقیقی کامل، وہ اللہ کے بارے میں سوچ و بچار ہے، سوچنا جو ہے، اسی کے لیے لقوم یتفکرون، قرآن بار بار کہتا ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس سے فائدہ وہ لوگ اٹھائیں گے سوچیں گے، جو سوچے ہی نہیں ان کے لیے کتاب بیکار۔ ایک جادو کی ہے کہ نیا گھر بنایا ہوا، قرآن رکھ دو، جن بھاگ جائیں یہاں سے، کوئی بیمار ہو گیا پھونکیں مارو، جس غرض کے لیے آئی ہے کہ انسان کو بدل دے اور دنیا میں انقلاب پیدا کرے، یہ مقصد نہیں حاصل ہوگا، وہ سوچے ہی، سوچ بچار نہیں۔ اس لیے سوچ جو ہے نا کہ تفکر، اور تفکر بھی اس بارے میں کھول اکھیں تو دہال کیا آئی ویکھ کتھوں ہاتھ آئیں، پنجابی زبان میں مولوی غلام سے فرماتے ہیں کہ یہ آنکھیں جس سے تو دنیا کی سیر کرتا، کمپنی باغ دیکھتا، نظارے دیکھتا، آبشاریں اور پہاڑ، یہ نہیں، دل کی آنکھیں کھول اور یہ دیکھ ویکھ کتھوں ہاتھ آئیں۔ جب تو نہیں تھا، تیرے ماں باپ بھی جانتے، تجھے بھی پتا کہ 50-60 سال پہلے تیرا کہیں ذکر نہیں تھا، اس نام کا کوئی آدمی نہیں تھا، کہاں سے آ گیا؟ یہی سوال اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ نہیں کہا کہ زمانہ تجھ پر گزرا، نہیں، حال کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ تم جانتے نہیں ہو کہ ایک وقت ایسا گزرا جب تمہارا کہیں ذکر نہیں تھا؟ تو کیسے پیدا ہوگا کوئی چیز جو نہیں، وہ خود تو پیدا نہیں ہو سکتی، نہ وہ اپنے آپ کو بناتی، اور بن بنانے والے کی بھی کوئی چیز نہیں پیدا ہوتی، بچہ تک نہیں مانتا کہ یہ چیز خود بن گئی، انہیں کیا بتایا نا کس نے بنائی۔ تو خالق کے بغیر کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی، خود اپنے آپ کو پیدا نہیں کرتی، تو میں پھر کس نے بنایا؟ یہ سوچ ہے جس کی طرف قرآن متوجہ کرتا ہے، اور مولوی غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ یہی بات فرماتے ہیں کہ کھول اکھیں
تجھ حال کیا آئی، دوسری چیزوں کو پتہ کرتا پھرتا، زمین کس رفتار سے دوڑ رہی ہے، سورج کیسے، خود اپنا حال معلوم کر، کھول اکھیں تجھ حال کیا آئی، اپنی حالت معلوم کر، تو کون ہے، کہاں سے آیا، کس نے بھیجا